آج 2 محرم پہلے ہفتہ کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اسی وقت غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا۔ بے شک ازمالو بسم اللہ الرحمن محرم کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن جو شخص بھی عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ہی عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد جس پریشانی کے لیے بھی آج محرم کے پہلے ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھو گے، وہ حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کرائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک گئے اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج محرم کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ اللہ کی ایسی لاڈلی تسبیح ہے جسے پڑھتے ہی ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت۔ آپ محرم کی 2 تاریخ پہلے ہفتہ کے دن میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر ضرور دعا کر لینا۔ ہر بندہ محرم کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں کا اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے، تو آج آپ محرم کے پہلے ہفتہ کے دن قدر کر لو۔ محرم کا پہلا ہفتہ کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آئے ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک و بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کریں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ بہن وہ بھائی لازمی جو گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کا نظام، عورتیں، سب گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے تو سب سے بڑی پریشانی عورت کی ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں۔ بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے، آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے وظیفہ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات یا بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کے تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کو پڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات، اپنی مالی پریشانیوں سے، بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ یہ ایک بار وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، مانگنا رب سے ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کے کامیابیوں کا راز پوچھ آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب رب کریم دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور دولت کو سنبھالنے کی جگہ ہے، تو آج محرم کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے، نیپال، عمان، جاپان، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، اس کو جب چاہا، جس وقت چاہا، وقت ملا، یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا۔ میں نے خود محرم کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور یہ میں دعا پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔
کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟ یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ یہ نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفہ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے اس چینل پر نہیں ہے، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ کو عمل ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 2 محرم پہلے ہفتہ کا دن پوری دن پورا رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے پاس جب چاہیں جہاں آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے رب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پڑھتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگیے، ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد۔ آپ نے پوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا ایک وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بہترین اسباب بناتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفار ہے۔ جو بندہ 2 محرم ہفتہ کے دن یا غفار پڑھتا ہے، رب کریم غیب کی سے رزق اور دولت کے انبار لے کے آتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب کریم سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ آج اگر یا غفار پڑھ کر پورے سال کے لیے رزق دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کے رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا غفار کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے۔ یا غفار 1 بار ہو گیا، یا غفار 2 بار ہو گیا، یا غفار 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غفار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اب 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جائے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 2 محرم کی تاریخ کو یہ وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یاد رکھیے یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح یا غفار کی پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سی کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہے کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان
اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ کلمات عرش کو ہلا دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔